कर रही तो उनको करने दिया जाए। अब ये कहाँ का इंसाफ है कि आप उनको रोकें, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करें, गिरफ्तारियां अमल में ले आईं। कल भी हमने देखा कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। रायवंड वाला कहा नवाज शरीफ को, जो कि कुछ अरसा पहले तक उनके साथ अलायंस में शामिल थे, आज वो उनके खिलाफ बड़ा बढ़ कर बोल रहे हैं। ज़मान पार्क का वजीर आजम और नवाज शरीफ के लिए कहा कि ये रायवंड का वजीर आजम, आपको नेकलेस मिले हैं, आपको कानों की बालियां मिली हैं तोहफे में, आपको घड़ियां मिली हैं, और वो तमाम तहाइफ जो हैं बैरून मुल्क से आपको मिलते रहे, वो तमाम चीज़ें लेकर आप आए वहाँ पर। समवन यूज्ड आवर लोगो एंड डिज़ाइन ऑन द इमेज, वी डिडंट क्रिएट दिस, वी आस्क एवरीवन टू वेरीफाई बिफोर यूजिंग एनी सच कंटेंट। ये आसमा शराजी को उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह इकरार, आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब, सियासी माहौल में बहुत गर्मा गर्मी है, वर्कर्स कन्वेंशन चल रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, बाजोड़ एजेंसी में भी पीटीआई का वर्कर कन्वेंशन जारी तो है, लेकिन उसमें रखने डालने की कोशिश की जा रही है, अवाम को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। और अब से कुछ देर पहले तक शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही थी, उस पर क्या अपडेट है वो भी आपको बताना है। फिर बुशरा बीबी पर एक और दफ़ा संगीन हमले किए गए हैं, उनकी किरदार कुशी के हवाले से माने का ख़ानदान एक मरतबा फिर से सरगर्म हो गया है। पीपल्स पार्टी के कन्वेंशन में बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा है वो भी आज अहम खबरों में शामिल है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि कुछ सहाफ़ी एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं और कुछ लड़ाई वगैरह भी हो गई है। तो आज की वीडियो में ये तमाम चीज़ें ज़ेर बहस लेकर आएंगे। और वीडियो के आगाज़ से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सबसे पहले इस वक्त हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। अब ये बहुत ही गैर जमहूरी तरीका है कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी को पूरी आज़ादी है कि वो वर्कर्स कन्वेंशन कर रहा है, तीमरगरा में बता दूं आपको कि वो वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी अपनी पार्टी की पावर दिखाई जा रही है, और वो मैं आपको बताती हूँ कि जलसा जलालपुर जट्टा में अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज़ ने खिताब भी किया है, लेकिन पीटीआई को रोका जा रहा है, उनके वर्कर्स को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। अब ये उनका सियासी और जमहूरी हक है कि वो जहाँ जाना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं, और वो चीज़ें अगर लॉ एंड ऑर्डर को मुतासिर नहीं कर रही तो उनको करने दिया जाए। अब ये कहाँ का इंसाफ है कि आप उनको रोकें, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करें, गिरफ्तारियां अमल में ले आईं। कल भी हमने देखा कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, फिर वो वहाँ से भाग गए। अब से कुछ देर पहले भी यही सूरत हाल थी, बल्कि मेरे पास उनकी कुछ ट्वीट्स भी पड़ी हैं जो कुछ मिनट्स पहले ही हमने देखा कि उनके ट्विटर अकाउंट से की गई, जिसमें वो ब्रेकिंग न्यूज़ लिखते हैं। शेर अफजल खान मरवत का अपना ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ से ब्रेकिंग न्यूज़, पुलिस और शेर अफजल मरवत आमने सामने, पुलिस ताकत का इस्तेमाल कारकुनों पर तशद्दुद और शेर अफजल मरवत को अगवा करने की कोशिश कर रही है। कारकुनों और अवाम की जानिब से इनकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए ज़बरदस्त मुज़ाहमत जारी है। तो अब से पहले की सूरत हाल ये थी, फुटेजेस भी आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर जहां गाड़ी के सामने पुलिस मौजूद है और वहां से कोशिश ये की जा रही है कि शेर अफजल मरवत चले जाएं। अब ये अपडेट क्या आती है, अभी तक तो वो पुलिस गिरफ्तारी में कामयाब नहीं हो सकी है, ये सूरत हाल है, लेकिन बहुत ही गैर जमहूरी तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है। और वर्कर्स कन्वेंशन की अगर पीपल्स पार्टी को इजाज़त है, नून लीग को जलसों की इजाज़त है, और फिर पीटीआई ने क्या किया, उनको भी जी काम करने दें। अब तो उनके जो एक्स चेयरमैन हैं वो जेल के अंदर हैं, और जो नए चेयरमैन हैं वो अपने इलेक्शन की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो इन वर्कर्स का, कारकुनों का क्या कसूर है जो उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। अब ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। फिर बुशरा बीबी के हवाले से मैंने आपको अहम खबरें बतानी है कि उनकी नैब में तलबी भी हो गई है, और साथ ही साथ उन पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए वो कितने गलीज़ घिनौने हैं, और वो इतने साल के बाद एकदम से माने का ख़ानदान को याद आ गया, एक मरतबा फिर वो इस अमल पर उतर आए हैं कि उनकी किरदार कुशी की जाए। तो जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन भी हुआ तीमरगरा में, मैं आपको बता चुकी हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया वहाँ पर मौजूद वर्कर्स से, काफ़ी तादाद में लोग आए थे, आजकल जलसों जुलूसों का सीज़न है तो लोगों ने आना ही है। तो वहाँ पर बिलावल साहब ने बड़ी बातें की, उन्होंने रायवंड वाला कहा
نواز شریف کو، جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک ان کے ساتھ الائنس میں شامل تھے، آج وہ ان کے خلاف بڑا بڑھ بڑھ کر بول رہے ہیں، اور اتنے ہی برے ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگ الائنسز کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ایکس ہمارے پرائم منسٹر رہے ہیں عمران خان صاحب، ان کے لیے بھی بڑا ہی مزے کا ایک ٹیگ استعمال کیا، میں نے یہاں وہ لکھ رکھا ہے آپ کے لیے، زمان پارک کا وزیر اعظم، اور نواز شریف کے لیے کہا کہ یہ رائیونڈ کا وزیر اعظم، اور جناب انہوں نے یہ کہا کہ 3 بار آ کر کون سا تیر مار لیا جو اب یہ 4تھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ 2/3 اکثریت چاہتے ہیں، تو 2/3 اکثریت کہاں سے ملے گی، آ کے پھر وہ ایک بار پنگا لے لیں گے۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے، یہ تو آپ پر ہم سب خوب سمجھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی خوب لتاڑا اور کہا کہ وہ جب آئے تھے حکومت میں انہوں نے نئے پاکستان کا نعرہ لگایا، لیکن دیکھنے میں ہمیں سبھی وہی کچھ پرانا ملا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نفرت کی سیاست ہے، انا کی سیاست ہے، اس کو ہمیں دفن کر دینا چاہیے، مجھے بڑا وقت کم ملا لیکن اس میں نے عوام کو ڈیلیور کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اور پھر انہوں نے بھٹو صاحب، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں بھٹو تو زندہ ہی رہنا ہے، عوام چاہے مری کیوں نہ جائے، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ انہوں نے لگایا تھا، اور میں وعدہ کرتا ہوں بے روزگاری کا خاتمہ کروں گا، غربت کا خاتمہ کر دوں گا، لوگوں کو نوکریاں فراہم کی جائیں گی۔ تو یہاں پر میرا پاکستان پیپلز پارٹی سے اور خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری سے ایک سوال ہے کہ آپ وفاق میں اس وقت موجود نہیں ہیں، چلیں اس کو مان لیتے ہیں، پچھلی حکومت میں بھی آپ نہیں تھے، لیکن دہائیاں ہو گئیں آپ سندھ پر حکومت کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی اور موجود نہیں ہے۔ کس نے آپ کو روکا ہے کہ عوام کو تحفظ دیں؟ کس نے آپ کو روکا ہے کہ عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان دیں؟ کس نے آپ کو روکا ہے بے روزگاری کا خاتمہ کر دیں؟ کس نے آپ کو روکا ہے کہ وہاں پر میڈیکل کی سہولیات فراہم کر دی جائیں؟ اور کس نے آپ کو روکا ہے کہ وہاں پانی، صاف پانی، اس کے ترستے ترستے عوام جان سے گزر جائے؟ میں خود بہت سے پروگرامز کرنے کے لیے سندھ کے مختلف علاقوں میں گئی ہوں، یقین جانیے صاف پانی نہیں ہے، بلبلاتے بچے میڈیکل کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وارڈز میں پڑے پڑے دم توڑ جاتے ہیں، خواتین زچگی کے دوران کتنی بڑی تعداد میں جان سے جاتی ہیں، اور بے روزگاری کا تو آپ کچھ مت پوچھیے۔ اس کے علاوہ کرپشن کی بات آپ اگر کریں تو آج ہی ایمنسٹی کی وہ آئی ہے رپورٹ ہمارے سامنے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارا پولیس کا ادارہ ہے، اور جس میں سندھ پولیس سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ تو پھر آپ تو کچھ نہ کر سکے نا، ڈیلیور آپ نے اپنے صوبے میں نہیں کیا تو وفاق میں آ کے کیا کرنا ہے؟ تو یہ سارے الیکشن کیمپین کے دوران ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو کوئی اس پر عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ جناب بشرا بی بی کی بات کرتے ہیں، نیب نے بشرا بی بی کو 11 تاریخ کو طلب کر لیا ہے، 11 دسمبر کو، اور یہ وہ توشہ خانے کے کیسز میں ہی ان کو طلب کیا۔ انہوں نے بشرا بی بی سے کہا ہے کہ آپ کو نیکلس ملے ہیں، آپ کو کانوں کی بالیاں ملی ہیں تحفے میں، آپ کو گھڑیاں ملی ہیں، اور وہ تمام تحائف جو ہیں بیرون ملک سے آپ کو ملتے رہے، وہ تمام چیزیں لے کر آپ آئیں وہاں پر، اور آ کے ہمیں ذرا دکھائیں آپ نے کیا کیا تحائف وصول کیے۔ اور آج کل ذرا ہاٹ واٹرز میں ہیں بشرا بی بی، ان کے کردار کے حوالے سے بہت سی باتیں آ رہی ہیں۔ خاور مانیکا کا آپ نے انٹرویو بھی سن لیا، اب خاور مانیکا کا بھائی کا ایک انٹرویو آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی نے کچھ عملیات کر رکھے تھے خاور مانیکا پر، اور جس کے زیر اثر رہ کر وہ ہر وقت بشرا بی بی کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں کہ انہوں نے نکاح کے روز پہلی بار بشرا بی بی کا چہرہ دیکھا تھا، وہ مرشد تھی ان کی، وہ آتے تھے اور نقاب والا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا، یعنی یہ بھی ایک الزام عائد کیا کہ وہ ان کے سامنے بغیر نقاب کے آیا کرتی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر پر بھی خان صاحب آتے تھے اور ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ تو بھائی مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ کی غیرت کہاں جا سوئی تھی؟ آپ نے یہ الزام بھی عائد کر دیا کہ جی عملیات کے ذریعے سر آپ کے بھائی تھے، تو چلے ان پر عملیات ہو گئے تھے، آپ لوگ کہاں تھے؟ اور پھر یہ تمام باتیں اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں کچھ سچ بول رہے ہیں، تو آپ کو 6 سال کے بعد کیوں یاد آ رہی ہیں؟ مطلب اس طرح کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ مجھے لگتا ہے رکنے والا نہیں ہے، چلتا ہی رہے گا، اور اسی طرح سے آگے آگے چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ اب جی میں آپ کو صحافیوں کے درمیان ہونے والی کچھ ایک لڑائی کا احوال سناتی ہوں۔ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ صحافیوں کے درمیان آپس میں کسی بھی معاملے کو لے کر ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اس بار آسمہ شیرازی ایک مرتبہ پھر جناب خبروں میں آ گئیں، اور ایک خبر تو یہ تھی جو آپ سے شیئر بھی کر چکے ہیں کہ ARY کے اگینسٹ انہوں نے اپنا کیس جیت لیا، اور 50,000 روپے کا جو ہرجانہ انہوں نے ان پر کیا تھا وہ بھی ان کو پتہ نہیں مل چکا ہے کہ نہیں، بہرحال کیس وہ جیت گئیں۔ ایک پرانی پوسٹ تھی سیاست.pk پہ لگی تھی، وہ پوسٹ جو ہے اس کو شیئر کیا گیا صابر شاکر کی جانب سے، اور اس سے پہلے عمران ریاض خان صاحب کی جانب سے بھی شیئر کیا گیا تھا۔ یہ 2022 میں پوسٹ آئی تھی جس کے متعلق سیاست.pk نے خود یہ وضاحت کر دی تھی کہ ہمارا نام استعمال کر کے غلط پوسٹ کو شیئر کیا جا رہا ہے، تو یہ پوسٹ ہم نے نہیں لگائی۔ ایک مرتبہ پھر صابر شاکر کی طرف سے وہ پوسٹ لگائی گئی،
جس پر شدید اعتراض کیا آسما شرازی صاحبہ نے، اور اس پر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا. وہ ٹویٹ بھی میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہ بھی شیئر کیا جو سیاست.pk نے خبر لگائی تھی، اور اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کب تک آپ جھوٹ پھیلاتے رہیں گے. جناب یہ تھی ایک پوسٹر سا بنا ہوا ہے جس میں آسما شرازی کی تصویر ہے، خان صاحب کی تصویر ہے اور شہباز شریف کی. لکھا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اب کھل کر سامنے آنا ہوگا، عمران خان کا انتظام نہ کیا تو اسٹیبلشمنٹ کو کھا جائے گا، اداروں کو شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور یہی وہ پوسٹ ہے جس کے اوپر صابر شاکر نے بھی کامنٹ کیا، اسے ری شیئر کیا، اور اس کے بعد جی یہ میں آپ شیئر کر لوں گی. یہ سیاست.pk نے اس کی وضاحت کی ہے کہ someone used our logo and design on the image, we didn't create this. We ask everyone to verify before using any such content. یہ آسما شرازی کو انہوں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے. تو یہ جناب اس کے بعد ہٹا دی گئی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنا پڑا. یہاں میں صحافتی حلقوں سے ایک بات کہنا چاہوں گی، بلکہ تمام لوگ جو کانٹینٹ کریٹر ہیں سوشل میڈیا پر جن کی سنی جاتی ہے، کہ آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، ضرور بات کریں، لیکن فیک نیوز کو نہ پھیلانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، سچ کو سامنے لانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ صحافی ہونے کے ناطے بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن لگتا ہے کہ کبھی کبھی بہت بڑے ناموں والے جو صحافی ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے جس کو رکھا جانا چاہیے. تو جناب یہ نیوز اپڈیٹس تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی. مزید انفارمیشن کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھا جائے گا، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے جب آپ بتاتے ہیں کہ مزہ آ رہا ہے آپ کو انفارمیشن سن کے. کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ اب ہم بلیٹن نہیں، آپ کا یہ خبرنامہ سٹائل کا ولاگ دیکھتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کی نیک تمناؤں کا، آپ کی دعاؤں کا. اجازت دیجیے، جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.